سر اب آخری چیز بتائیں، ایک بندے کی عقیدہ درست ہے لیکن وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بدعتی اگر وہ اس کی بدعت کفر والی ہے، بدعت کفر ہے، جو مان ہے آج کل کے ماڈرن دیوبندیوں کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ؟ ہاں جی، وجہ کیا سر؟ اس کی وجہ ان کی بدعت جو ہے نا کبرا ہے۔ کون سی بدعت کبرا ہے؟ مثلا وہ جو ہے وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے۔ بھائی آپ کو کیا پتا ان کا وحدت الوجود کا عقیدہ کس طرح کا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ جو ان کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے نا، مختلف بریلویوں کا، صوفیوں کا، دیوبندیوں کا، یا ایون ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تھا، اس کے اوپر بھی اہل حدیث جو ہے وہ ان کے خلاف بولتے رہے ہیں، بڑا خطرناک معاملہ۔ تو ایون اتنا خطرناک کیا کہ ڈاکٹر زبیر جو کہ ان کی جماعت کا ہے باقاعدہ، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن پہلے تھا ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا، اس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زیادہ سے زیادہ اس وحدت الوجود والی بات کو ان کی بدعت کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کو جوابات دیتے ہوئے۔ تو بہرحال وحدت الوجود کا جو معاملہ ہے نا، وہ ان لوگوں کا یہ نہیں ہے جیسے کہ اہل حدیث بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بنا کے، وہ ان لوگوں کا اصل میں عقیدہ یہ تھا، یا ابھی بھی ہے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا بھی، سب کا، کہ اصل جو چیز ہے نا، اصل وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب فنا ہے، باقی سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور وہ سمجھ لیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سمجھ لیں ہم لوگ کچھ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے وجود، یہ کائنات، جو بھی چیزیں ہیں نا، اس کے آگے یعنی اللہ کی ذات کے آگے سب ہیچ ہے، سب فنا ہے، سب ختم ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو وہ یعنی ایک عشق اور مستی کی ایک پیک ہے جس کے اندر سمجھ لیں کہ کوئی جو انسان ہے یا کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی بھی جو بندہ ہے، وہ اپنے محبوب کے اس کے اندر اتنا سمجھ لیں آگے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے صرف محبوب ہی ہے اور میں بھی نہیں ہوں، تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب کا ہی وجود ہے۔ تو وہ اس اینگل سے یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاں تھی، اور اگر کسی کے پاس کسی اور طریقے سے ہے تو وہ اس کی وہ بات سننی پڑے گی کہ وہ کیا اس چیز کو کہتے ہیں۔ کہ بہرحال وہ صرف یہ ایک ہے کہ اصل وجود اللہ کا ہے، باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ فانی ہیں یا ان کا وجود ہے ہی نہیں، اصل وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر اگر کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو وحدت الوجود کا قائل ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، یا اس کے پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ تو کافر ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، یہ تو کسی اور چیز کا وجود مانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں کہنا، یہ مطلب جہالتوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے ان لوگوں کی، کہ ایک اس طرح کی چھوٹی سی چیز جو کہ ہمارے شعراء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کے اوپر اس طرح سے فتویٰ لگانا یہ بہت ظلم ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ ویڈیو جو پہلے چلائی نا آپ نے بھیجی تھی، جو زبیر علی زئی جس کے اندر بات کر رہے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز کو حرام قرار دینے کی، تو یہ سوال کر رہا تھا علی مرزا، اور ہمیں بھی یہ افسوس ہوتا ہے کہ علی مرزا جو کہ اکثر کہتا ہے کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور اس طرح کے تکفیری معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر کس منہ سے زبیر علی زئی کو اپنا استاد کہتا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو بھی، اس کے فالوورز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے تکفیری بندے کو وہ اپنا استاد مانتا رہا ہے۔ اچھا خیر، اسی ویڈیو کے نیچے نا 2 کمنٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑے اچھے کمنٹ کیے۔ ایک جو ہے وہ دیوبندیوں کا عقیدہ کسی نے خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ جناب وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس کے لیے یہ کہ وہ ایک نہ ایک دن اس نے فنا ہو جانا ہے، اور دوسرا اس لیے ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے، لہٰذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے وہ قلعدم ہے۔ اور اس تشریح کے ساتھ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں دیوبند کا عقیدہ ہے، اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے
اس کی جو فلسفیانہ تعبیرات کی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور اگر اس میں غلو ہو جائے تو اس عقیدے کی سرحدیں کفر تک سے جا ملتی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو بس سیدھا سادہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی ہر وجود نامکمل اور فانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دیوبندی الج جو ہیں انہوں نے اپنا معاملہ یہاں پہ شو کر دیا کہ دیوبند اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو زبیر علی زئی صاحب تھے نا، ان کو تو لوگ محدث الاثر اور محقق الاثر اور مغرب اور عشاء پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو زندگی تھی نا وہ تکفیر اور مناظروں کے اندر دوسرے فرقوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنے اور ان چیزوں میں گزر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، بلکہ ان کا جو پیج ہے وہ بھی ان کی وفات کے بعد بھی یہی کام کر رہا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا فلاں کفریہ عقیدہ تھا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ان کے کفریہ عقیدے ہیں، بدعتی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اسی چیز کے اوپر یہ پیج لگا ہوا۔ لوگ ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھائی اب زبیر علی زئی صاحب چلے گئے ہیں، اب تو یہ کام نہ کریں۔ اور آخری جو ہے نا وہ ایک کمنٹ بھی بڑا اچھا تھا کہ جناب کسی بھائی نے لکھا، محمد محبوب الہی نے، اسی پیج والوں کو جنہوں نے ڈاکٹر اسرار کے عقیدے کو کفر کہا یا دیوبندیوں کو کہ کفری عقائد کے اوپر ان کو کہا کہ جناب یہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کسی نے کمنٹ بڑا اچھا لکھا کہ اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں پوری امت کو تقسیم کر دیا، نہ اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور دینی کام مل کر سکتے ہیں، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدعتی، کوئی گستاخ رسول، کوئی گستاخ صحابہ کو آگے ڈیش ڈیش ڈیش، مسلمان کوئی بھی نہیں سوائے اپنے فرقے کے۔ اور یہ بات بہت اچھی انہوں نے کی کہ ہر جو اس طرح کے مسلک پرستی ہے نا اس نے تکفیر کے لیول کے اوپر لوگوں کو لے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زبیر علی زئی صاحب کو بھی معاف فرمائے اس معاملے کے اندر، اور اگر جو لوگ ان کی اس فکر کو، تکفیری فکر کو جو آج بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں ہر مسلمان کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جو ہے نا صرف وہ بات دیکھیں، مولانا اسحاق بھی جو کہتے تھے کہ یار نماز سے تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ امام جو ہے وہ گرنتھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وید پڑھ رہا ہے، کوئی کفر کی چیز پڑھ رہا ہے، وہی قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہے، وہی اللہ اکبر پکار رہا ہے، یعنی اللہ اکبر سے وسلام تک سب وہ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو بجا لے کے آ رہا ہے۔ اس کے اب سینے چیر کے آپ نے دیکھنے کہ اس کے سینے کے اندر کیا کون سا عقیدہ ہے۔ ہر امام کے پیچھے جائیں، نماز پڑھنے سے پہلے جائیں، پھر ایک لسٹ لے جایا کریں اپنے مسلک کی، وہ چیک لسٹ، ٹھیک ہے، کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ اگر اوکے کر دے گا تو آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے جنہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو تکفیر اور اس طرح کے فتوے باڑھنے والا قرار دیا، اور وہ نماز جو کہ صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا کہ آپس میں جو مرضی مسائل ہوں پھر بھی جو ہے وہ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے سخت فتووں کا معاملہ ان کا نہیں رہا، تو ان کے اوپر ان سے ہی کچھ یہ لوگ سمجھ جاتے۔ بہرحال اللہ ان لوگوں کو، ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور مجھے آخر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، میں خود ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں تھا، اور میں نے خود، ٹھیک ہے، میں نے خود کئی وہاں پہ اہل حدیث علماء کو دیکھا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے، ان کے مجھے نام اس وقت بھول گئے ہیں، ایک صرف یاد ہے، لمبی داڑھی والے ہوتے تھے، علامہ اقبال ٹاؤن کی ایک بڑی مشہور اہل حدیثوں کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اندر چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر مسجد بنی ہوئی، وہاں قاری سہیب احمد بھی درس دینے آتے تھے۔ بہرحال وہ اس مولوی کو میں نے خود اہل حدیثوں کے جو اس مسجد میں امامت خطابت کرتا تھا اس کو خود میں نے دیکھا، حالانکہ بڑے اسٹانچ اور بڑے سخت قسم کے وہ مولوی، بڑی کڑاکے دار آواز ہوا کرتی تھی ان کو خود میں نے وہاں پہ ڈاکٹر اسرار کے جنازے میں دیکھا، اور آج یہ کہتے ہیں جناب وہ تو کفری عقیدے پہ تھے۔